وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے آقا و مولا کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے، اور جتنی بھی عزاداری آج کے دن انجام پائی ہے، سبیلیں نیاز جس طرح سے مسلمانوں نے امام حسین علیہ السلام کی یاد کو زندہ رکھا ہے، خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس آیہ کریمہ میں سورہ رعد کی 43ویں آیہ میں خداوند متعال ذکر کر رہا ہے کہ اے حبیب، وہ لوگ جو آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اس چیز کے منکر ہیں کہ آپ خداوند متعال کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، وہ کفار وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کفار جو انکار کرتے ہیں اس بات کا کہ آپ خداوند متعال کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت پر گواہ صرف خداوند متعال اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یہ دو شخصیات کافی ہیں. خداوند متعال نے قرآن میں اور احادیث میں جا بجا علم کے موضوع کو بہت اہمیت دی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ رسول خدا سے بہت زیادہ تاکید ہے، حدیث بہت مشہور ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، اس طرح کی عبارتیں ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص جناب امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور پوچھا کہ مولا اگر میری زندگی میں ایک دن باقی رہ گیا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس دن میں؟ نہایت اہم سوال ہے. اگر زندگی میں ایک دن باقی رہ جائے تو کیا کروں؟ ایک تو سوال اچھا، اور دوسرا وہ جس سے پوچھا جا رہا ہے حق ہے اسی سے پوچھا جائے. تو کیا ارشاد فرمایا علم حاصل کرو. یعنی اگر تمہاری زندگی میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اس دن میں علم حاصل کرو. بعض لوگوں نے ہدف خلقت اسی علم اور معرفت کو بیان کیا ہے، جہاں پر فرمایا ہے خداوند متعال نے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہاں پہ لیعبدون کا وہ مطلب کرتے ہیں لیعرفون. بعض مفسرین نے اس طرح سے بیان کیا ہے، اس لیے کہ بغیر معرفت کے عبادت بہت زیادہ مفید نہیں ہوتی ہے. جس قدر زیادہ معرفت ہو عبادت کا وزن اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے، اور بغیر معرفت کے عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی. لہٰذا یہاں پر بھی جو فرمایا گیا ہے الا لیعبدون، تو مفسرین نے کہا اس سے مراد ہے الا لیعرفون، یعنی خداوند متعال کی معرفت حاصل کی جائے. خیر، اگر آپ دیگر آیات کی طرف دیکھیں وہاں پر بھی علم کی بہت تاکید ہے. اس قدر زیادہ تاکید جو علم کی ہے، تو بہرحال ایک بحث موجود ہے اور ہم سب کو بحث کرنی چاہیے کہ اس علم سے مراد ہے کیا چیز. کیا وہ جو مجھے حواس خمسہ سے حاصل ہوتی ہیں معلومات، کیا خداوند متعال وہ چاہتا ہے کہ میں حاصل کروں؟ یا بعض اوقات میری عقل میں بعض معارف آتے ہیں، خداوند متعال کیا مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں ان معارف کو حاصل کروں، یا نہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے؟ دیکھیں، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہمارے علم حاصل کرنے کے ذرائع تین ہیں. ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ یہی حواس خمسہ ہیں. حواس خمسہ کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں. لیکن ایک اور ذریعہ ہے جسے ہم عقل کہتے ہیں.
عقل کے ذریعے سے کلیات کو درک کیا جاتا ہے. جتنے بھی قوانین اس دنیا میں بنتے ہیں ہم انہیں درک کرتے ہیں. وہ قوانین بناتے ہیں وہ عقل کے ذریعے سے بناتے ہیں. حواس کے ذریعے سے جزئیات کو، انڈیویژول چیزوں کو درک کیا جاتا ہے. مثلا اگر میں پانی پی رہا ہوں تو فقط اس پانی کا ذائقہ مجھے حاصل ہوگا اور معلوم ہوگا، یعنی اس پانی کے ذائقے کا علم حاصل ہوگا جو میں پی رہا ہوں. لیکن اگر ایک اور گلاس کہیں اور جگہ، کسی اور جگہ پر رکھا ہے، اس کا علم مجھے تب تک حاصل نہیں ہوگا جب تک میں اسے بھی نہ چکھ لوں. تو حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم جزئی ہوتا ہے. صرف ایک چیز کا علم حاصل ہوا. جس چیز کو میرا ہاتھ چھو رہا ہے فقط اسی چیز کا علم حاصل ہوگا. کسی اور چیز کا علم تب تک حاصل نہیں ہوگا جب تک اسے نہ چھو لوں. اسی طرح سے خوشبو ہے، اسی طرح سے دیکھنا ہے، یہ سارے علوم اس طرح سے جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں. لیکن جو عقل کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. فرض کر لیں عقل، ہماری عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ کل جز سے کوئی بڑی چیز ہوتی ہے. اس میں حس کا کہیں کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی آپ نے اگر دنیا میں کہیں پر بھی یہ قانون اور یہ قاعدہ لاگو کرنا ہو تو لاگو ہو جائے گا. ہمیشہ ایک چیز جو مجموعہ ہو دوسری چیزوں کا، یعنی کل، وہ ہمیشہ اجزاء سے، جز سے بڑا ہوگا. اس قاعدے کے لیے آپ کو تجربہ بار بار ہر چیز کا کرنے کی ضرورت نہیں. ایک کلی قاعدہ ہے جس کے مصادیق بہت زیادہ ہیں، مختلف ہیں. اسی طرح سے ہر معلول کے لیے علت کی ضرورت ہے، ہر ایفیکٹ کے لیے کاز کی ضرورت ہے، ہر علت کے لیے ایک معلول ہے اگر علت تامہ ہو. یہ بھی ایک قاعدہ عقلی ہے. اس کو بھی عقل کے ذریعے سے درک کیا جاتا ہے اور یہ کلی ہے، کامن ہے، یعنی ہر علت پہ لاگو ہوتا ہے اور ہر معلول پر. یہ دو قسم کے علم ہمارے پاس آ گئے. میں نے کہا اسی علم کے ذریعے سے ہم قوانین بناتے ہیں اور سیکھتے ہیں. لیکن ہمارے پاس فقط یہی دو ذرائع نہیں ہیں علم حاصل کرنے کے. ایک اور ذریعہ ہے جسے قرآن کی نگاہ میں اور حدیث کی نگاہ میں دل سے یاد کیا گیا ہے. قلب انسانی، روح انسانی، جان انسان ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم علوم کو حاصل کرتے ہیں، مختلف چیزوں کی حقیقتوں کو درک کرتے ہیں. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. دیکھیے یہ جتنے بھی کمالات انسانی ہیں وہ سب کے سب اسی طرح سے ہیں، جو فقط ہماری عقلوں سے درک نہیں ہوتے. ان کی حقیقت تب درک ہوتی ہے جب روح انسان ان سے تعلق پیدا کر لے. مثلا شجاعت. ایک مرتبہ شجاعت کا علم فقط ذہنی طور پر ہے، یعنی مفاہیم کی دنیا میں ہمیں شجاعت کا مطلب معلوم ہے اور مفہوم معلوم ہے. اور ایک دفعہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں فقط اس کا مفہوم معلوم ہے اور جانتے ہیں ہم. نہیں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہمارے وجود میں شجاعت ایک حقیقت کے طور پہ، ایک ریئلٹی کی طور پہ ہمارے وجود میں ہو اور ہمیں علم ہو کہ شجاعت کیا ہوتی ہے. دیکھیے مفہوم کی دنیا میں ایک بزدل بھی جانتا ہے کہ مفہوم شجاعت کیا ہے، شجاعت کا مطلب کیا ہے. لیکن حقیقت شجاعت فقط اس کو معلوم ہے جس کی روح میں شجاعت ہو. اسی طرح سے تقویٰ ہے، اسی طرح سے علم ہے، اسی طرح سے پاک دامنی ہے. جتنے بھی کمالات انسانی ہیں، سخاوت ہے، دیگر جتنے بھی کمالات انسانی ہیں، جتنی بھی ارزشیں ہیں، یہ تب کمال نہیں ہے جب ہمیں ان کے مفاہیم معلوم ہوں. یعنی ذہن کی دنیا میں، عالم فہم میں اور عالم عقل میں ہمیں ان کے مفاہیم معلوم ہوں. نہیں، یہ انسان کے لیے حقیقت میں تب کمال ہیں جب یہ حقائق انسان کی ذات کا حصہ بنے ہوں. یعنی اگر ایک شخص ہو جو سخی ہے، وہ سخاوت کو اس سے مختلف طور سے سمجھتا ہے جو فقط مفہوم سمجھتا ہو. یعنی جس کے ذہن میں فقط سخاوت کا مفہوم ہے وہ مفہوم سخاوت سمجھتا ہے، حقیقت سخاوت نہیں سمجھتا. مفہوم سخاوت عقل کے ذریعے سے سمجھی جاتی ہے، عقل کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے مفہوم تقویٰ عقل کے ذریعے سے، مفہوم شجاعت، مفہوم علم، یہ سارے کے سارے مفاہیم ہیں جو عقل کے ذریعے سے سمجھے جاتے ہیں یا قوہ فاہمہ کے ذریعے سے سمجھے جاتے ہیں. لیکن ان کی حقائق اور یہ حقیقتیں اگر خود حقیقتیں سمجھنی ہوں نہ ان کے مفاہیم، تو یہ عقل کے ذریعے سے نہیں سمجھے جائیں گے. یہ تب سمجھے جائیں گے جب یہ حقیقتیں آپ کی روح میں آ جائیں. یعنی جب تقویٰ آپ کی روح میں آ جائے، جب علم آپ کی روح میں آ جائے، جب سخاوت آپ کی روح میں آ جائے.
حتیٰ غم، خوشی اور اس طرح کے دیگر مفاہیم یہ بھی اسی طرح سے ہیں۔ یہ کب سمجھ میں آتے ہیں؟ ان کی حقیقت تب سمجھ میں آتی ہے جب یہ میرے وجود کا حصہ بن جائیں۔ یہ کس طرح سے سمجھے جاتے ہیں؟ جب یہ روح کا حصہ بنتے ہیں تو روح ہی انہیں درک کرتی ہے، یعنی وہی جسے قرآن نے متعدد جگہوں پر قلب کہا ہے یا فؤاد کہا ہے یا ہم اسے روح کہہ رہے ہیں، تو روح بھی ایک ذریعہ ہے، یا قلب انسانی بھی ایک ذریعہ ہے حقیقتوں کو درک کرنے کا، لہذا نہایت اہم ہے۔ آپ دیکھیے بعض روایات میں آیا ہے العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے جو خداوند متعال ان کے دلوں میں ڈالتا ہے جن کو چاہے، یعنی جس کے دل میں چاہے ڈال دیتا ہے۔ کہاں ڈالتا ہے؟ خدا نے یہ نہیں فرمایا، اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ ذہنوں میں علم ڈالتا ہے، کہا یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، روح میں، دل میں ڈالتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خداوند متعال مفاہیم نہیں ڈال رہا، حقیقت علم ہے جو روح میں ڈال رہا ہے، مفہوم علم نہیں ڈال رہا، حقیقت علم ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں من اخلص للہ 40 صباحا، جو اپنے آپ کو 40 دنوں کے لیے پروردگار کے لیے پاک کر لے، اپنی نیتیں پاک کر لے، اپنے اعمال پاک کر لے، جو کام کرے وہ نیک ہو اور جو کام کرے وہ اچھی نیت سے ہو۔ اگر کوئی ایسا کر لے تو کیا ہوگا؟ من اخلص للہ 40 صباحا یا 40 یوما، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری ہوں گے اس کی زبان پر۔ یہ نہیں کہا اس کے ذہن سے حکمت کے چشمے جاری ہوں گے اس کی زبان پر، کہا اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری ہوں گے اس کی زبان پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ظرف حقیقت علم ہے، دل ظرف حقیقت تقویٰ ہے، دل ظرف حقیقت سخاوت۔ جتنے بھی کمالات انسانی ہیں ان سب کا ظرف خدا نے دل کو بنایا ہے، روح کو بنایا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ یعنی ایسا علم جو حقیقت کی شکل میں انسان کے وجود کا حصہ ہو، انسان کے ذہن میں مفاہیم کی دنیا میں نہ ہو، انسان کے وجود۔ یہ جو علم ہمیں مفاہیم سے حاصل ہوتا ہے یہ اچھا ہے، یہ اچھا علم ہوتا ہے تب کہ جب یہ ہمیں حقائق تک لے جائے، یعنی تب کہ جب ہم یہ مفاہیم سیکھنے کے بعد عمل کی دنیا میں قدم رکھیں، پاکیزگی کی دنیا میں قدم رکھیں، اور اس طرح سے نفس میں پاکیزگی پیدا ہو کہ پھر وہ ظرف تیار ہو جائے حقائق کو قبول کرنے کا۔ جب وہ تیار ہو جائے گا حقیقتوں کو قبول کرنے کا تو پھر ایک اور نوع کا علم آئے گا ہمارے وجود میں، وہ حقائق کا ہوگا۔ خوب یہ جو مفاہیم کا علم ہے یہ اچھا ہے، لیکن یہ سب سے اعلیٰ درجہ نہیں ہے۔ یہ اتنی دیر تک ہمارے ساتھ رہتا ہے جتنی دیر تک ہم جاگ رہے ہیں۔ جیسے ہی سوتے ہیں تو ذہن میں جتنے مرضی مفاہیم ہوں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو سوتے میں ان مفاہیم سے استفادہ کر رہا ہو، لیکن اگر ایک چیز حقیقت کی شکل میں روح میں جائے، داخل ہو جائے اور اس کا روح کا حصہ بن جائے تو پھر یہ سوتے میں بھی جدا نہیں ہوتا، پھر انسان اس وقت بھی انہی حقائق کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ علم جو مفاہیم والا تھا وہ سوتے میں ختم ہو گیا۔ اگر ایک علم سوتے میں ختم ہو جاتا ہو تو مرنے کے بعد کیسے باقی رہے گا؟ مرنے کے بعد بھی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ایک علم میری جان اور میری روح اور میرے قلب کا حصہ بن گیا ہو، نہ فقط یہ کہ وہ سوتے میں رہے گا، میرے مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ حقیقتوں کی شکل میں رہے گا، یعنی میں مر جاؤں گا لیکن میرے ساتھ حقیقت تقویٰ ہوگی، میں مر جاؤں گا لیکن میرے ساتھ حقیقت شجاعت ہوگی، میں مر جاؤں گا لیکن حقیقت سخاوت میرے ساتھ ہوگی، میں مر جاؤں گا لیکن حقیقت علم میرے ساتھ ہوگی۔ یہ حقائق کی شکل میں ہمارے وجود میں داخل ہوگی اور ہمارے ساتھ رہے گی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ خوب، جب یہ بات بیان کر دی تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت یاد کر رہی ہے کسی شخصیت کو اور کہہ رہی ہے اے حبیب یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے حبیب یہ جو لوگ کفار ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو،
تمہیں نہیں بھیجا گیا ہے خدا کی طرف سے۔ ان سے کہہ دو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یہ جو میں نے علم کا مقدمہ باندھا وہ اس جگہ کے لیے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو تمہارے اور میرے درمیان میں یا خود خدا کافی ہے گواہ کے طور پہ، یا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب ایک ایک کر کے میں اس آیت کے بعض کلمات کو بیان کرتا ہوں اور پھر نتیجے کی طرف بڑھتا ہوں۔ دیکھیے کیا فرمایا، یقول وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں۔ یہ فقط مرسل ہونے کا انکار نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ سورہ رعد کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر بعض آیات میں یہ ملتا ہے کہ جب کفار آپ سے بار بار تقاضا کریں کہ آیات کیوں نہیں نازل ہو رہی، کیوں نہیں نازل ہو رہی، تو آپ بتائیں کہ وہ خداوند متعال ہے جو آیات کو نازل کرتا ہے، وہ جب نازل کرتا ہے تو میں بیان کرتا ہوں، خدا اپنی مرضی سے یہ کام کرتا ہے۔ خوب، یہ کس چیز کا انکار کر رہے تھے جب کہہ رہے تھے کہ لست مرسلا؟ وہاں فقط اس بات کا انکار نہیں تھا کہ آپ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، جب یہ کہہ رہے تھے تو کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ نہ مرسل ہیں، نہ نبی ہیں، نہ ولی خدا ہیں، نہ کوئی شریعت لے کر آئے ہیں، نہ کوئی قرآن لے کر آئے ہیں، نہ کوئی انسانوں کے لیے ایسا پلان لے کے آئے ہیں جس کے ذریعے سے وہ نجات پالیں گے، نہ آپ کے پاس علم غیب ہے، نہ آپ کے پاس علم قرآن ہے، ہم کسی بھی ایک چیز کو نہیں مانتے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم فقط آپ کو مرسل نہیں مانتے، ہم نبی مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، صاحب کتاب مانتے ہیں، باقی چیزوں کو مانتے، صاحب شریعت مانتے ہیں، نہیں۔ جس وقت کہہ رہے تھے لست مرسلن تو وہاں ان تمام چیزوں کی نفی تھی۔ پس اب اگر خداوند متعال حکم دے کہ انہیں بتا دو کہ تمہارے مرسل ہونے پر خود خدا کافی ہے یا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ فقط مرسل ہونے کی گواہی نہیں دے رہے، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اے حبیب آپ مرسل بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ ولی بھی ہیں، آپ صاحب کتاب بھی ہیں، آپ صاحب شریعت بھی ہیں، آپ صاحب علم لدنی بھی ہیں۔ یہ تمام تر امور کی گواہی دے رہے تھے، صرف ایک بات کی گواہی نہیں دی جا رہی۔ لیکن اب توجہ یہاں کرے ایک اور کلمے کی طرف کہ فرمایا قل، ان سے کہہ دیں کفا باللہ شہیدن، خداوند متعال میرے لیے گواہ کے طور پہ کافی ہے۔ یہاں لفظ شہید استعمال ہوا۔ یہ جو خداوند متعال کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس لفظ کو عربی زبان میں کہتے ہیں، اس پیٹرن کو، اس قالب کو عربی زبان میں کہتے ہیں صفت مشبہہ۔ اس صفت مشبہہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت جو خداوند متعال کے لیے ہے پہلے بھی تھی، ہمیشہ رہے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایک خاص زمانے کے لیے تھی اور پھر ختم ہو جائے گی۔ خداوند متعال نے ایک لفظ شہید استعمال کیا ہے، قل کفا باللہ شہیدن، لیکن دو شخصیات کی طرف نسبت دی ہے۔ قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یعنی یہی لفظ شہید خود خدا کی طرف بھی منسوب ہے اور اس کی طرف بھی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایک زمانے میں گواہ تھا اور آج نہیں ہے۔ جیسے خداوند متعال نے اپنی طرف نسبت دی اس لفظ کی، اسی طرح اس کی طرف دی، یعنی وہ پہلے بھی تمہاری رسالت پر گواہ تھا، بعد میں بھی تمہاری رسالت پر گواہ ہے اور ہمیشہ گواہ رہے گا۔ اب اگر نبی کی نبوت پر گواہی دینی ہو، نبی کی نبوت پر گواہی دینی ہو تو پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ نبی کب سے نبی ہیں؟ نبی کی نبوت پہ گواہی دینی ہو تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ نبی کب سے نبی ہیں؟ تو خود حضور نے کیا فرمایا، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ ایک عالم دین کے بقول رسول خدا نے یہ جملہ ایک مرتبہ ممبر سے کہا، 2 مرتبہ ممبر سے کہا، 3 مرتبہ ممبر سے کہا۔ دیکھیے اگر میں ایک جملہ بار بار تکرار کرتا جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا مولانا کو، بار بار ایک جملہ کیوں تکرار کر رہے ہیں؟ رسول نے 1 مرتبہ تکرار کیا، 1 مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ تکرار کیا، اب جو تیسری مرتبہ یہ کہا تو وہاں سے جناب امیر مسجد میں داخل ہوئے
کہا وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، اے حبیب، اے رسول خدا، میں اس وقت ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، کیونکہ اس وقت بھی رسول کی رسالت پر گواہی چاہیے تھی، اس وقت بھی رسول کی نبوت پر گواہی چاہیے تھی۔ اور خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ جس طرح سے میں ہمیشہ سے نبی کی نبوت اور رسالت پر گواہ ہوں، لفظ شہید کے ذریعے سے یہ بیان کیا، وہی لفظ شہید ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بیان کیا جس کے بارے میں کہا اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو لفظ شہید اس طرح سے بیان کر رہا ہے، حتیٰ وہ صیغے اس میں فاعل کے جو خداوند متعال کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی صفت مشبہہ کا معنی دیتے ہیں، صفت مشبہہ کا معنی دیتے ہیں۔ مثلا خدا نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہاں پر جو پیٹرن استعمال ہوا ہے، قالب استعمال ہوا ہے، وہ اس میں فاعل کا ہے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لیکن بہتر جانتے ہیں وہ لوگ جو عربی جانتے ہیں کہ یہاں پر بھی اس میں فاعل صفت مشبہہ کے معنی میں ہے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ پہلے کسی زمانے میں خداوند متعال قرآن کی حفاظت کر رہا تھا لیکن اب نہیں کر رہا ہے، جس زمانے میں نازل ہوا فقط اس وقت میں حفاظت کر رہا تھا، اب نہیں کر رہا۔ نہیں، خداوند متعال اس وقت بھی حفاظت کر رہا تھا، اب بھی حفاظت کر رہا ہے۔ تو وہ صیغے جو اس میں فاعل کے ہیں خداوند متعال کی نسبت جب بولے جاتے ہیں تو وہ صفت مشبہہ کا معنی دیتے ہیں، یعنی ہمیشہ، یہ صفت ہمیشگی ہے، ہمیشہ کے طور پہ ایک صفت ہے۔ آپ دیکھیے ایک اور آیت میں خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے، فرشتوں سے کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ جاعل ہے، صفت کا لفظ ہے، یہ نہیں کہا انی جعلت فی الارض خلیفہ، میں نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، یہ نہیں کہا میری صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ میں جاعل فی الارض خلیفہ ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ یعنی کہنا چاہ رہے تھے کہ جب سے دنیا بنی ہے یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے۔ اور وہاں پر بھی ایک مرتبہ پھر علم کی فضیلت کو بیان کیا، فرشتوں نے کہا خدایا تو اسے بنائے گا زمین میں اپنا خلیفہ جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور ایک دوسرے سے لڑائی ہوگی، تو خدایا ہم وہ ہیں جو تیری تسبیح کرتے ہیں، حمد کے ذریعے سے تیری تقدیس کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے وہاں پر بھی فرشتوں سے یہ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ پھر علم کی فضیلت بیان ہو رہی۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ وہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، دو باتیں، ایک تو مرسل ہونے سے متعلق کہ مرسل ہونے کا انکار کیا جا رہا تھا، بیان ہو گیا۔ ایک یہ مطلب کہ شہید کا مطلب کیا ہے، کہا قل کفی باللہ شہیداً، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے تو میں گواہ تھا لیکن آج نہیں ہوں، خدا پہلے بھی گواہ تھا رسول کی رسالت پر، آج بھی ہے۔ اور اسی طرح سے وہ جس کا بعد میں ذکر آیا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ پہلے بھی رسول کی رسالت پر گواہ تھا، آج بھی ہے۔ خوب، یہاں پر ایک اور مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال نے یہ نہیں کہا قل کفی باللہ علیماً، کہہ دیجئے کہ خدا کو پتہ ہے، وہ پتہ ہونا کافی ہے۔ یعنی اگر آپ لوگ انکار بھی کر رہے ہیں، کفار سے کہے اگر تم لوگ انکار بھی کر رہے ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کو تو پتہ ہے نا کہ میں مرسل ہوں، خدا کو بھی پتہ ہے اور اسے بھی پتہ ہے جسے ہم نے کتاب کا علم دیا، انہیں پتہ نہیں۔ اس طرح سے نہیں فرمایا کہ عالم یا علیم خدا کافی ہے اور وہ جسے کتاب کا علم دیا، بلکہ کہا نہیں، میرے مرسل ہونے پر، میری رسالت پر خدا کے علم کے بارے میں بات نہیں کی، کہا کہہ دیجئے کہ خدا گواہ کے طور پہ کافی ہے، نہ صاحب علم ہونے کی حیثیت سے بلکہ گواہ کے طور پہ۔ دیکھیں صاحب علم و یقین ہونا ممکن ہے اور لوگوں کو بھی حاصل ہو جائے، لیکن رسول کی رسالت پر گواہ ہونا یہ ایک خاص رتبہ ہے، رسول کی رسالت پر گواہ ہونا ایک خاص رتبہ ہے۔ یہ صرف اسے حاصل ہو سکتا ہے جو رسالت کو دلائل کے ذریعے سے نہ سمجھتا ہو،
حقیقت رسالت کو دیکھتا ہو. اسی لیے جناب امیر نے کیا فرمایا نہج البلاغہ میں، ارا نور الوحی والرسالہ، میں نور وحی و رسالت کو دیکھتا ہوں، میں نور وحی و رسالت کو دیکھتا ہوں. یعنی میدان علم نہیں ہے فقط، گواہی دینی ہے، اور گواہی دیکھے بغیر نہیں دی جا سکتی. اور اس میں حیران ہونے والی بات بھی نہیں ہے کہ کس طرح سے جناب امیر نور وحی و رسالت کو دیکھ سکتے ہیں. یہ وہی علی ہیں جس سے آ کے کسی نے پوچھا کہ وہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں کیا کبھی اسے دیکھا ہے؟ تو ایک مرتبہ فرمایا کہ علی نے کبھی بھی ایسے خدا کی عبادت نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو. اس کو دیکھ کے علی عبادت کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، وہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. یعنی ایمان کا ایک وہ درجہ ہے جہاں ایمان کی آنکھوں سے خدا کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور دیگر حقائق کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. ایمان کا ایک وہ درجہ ہے جہاں پر دلائل کے ذریعے سے نہیں بلکہ شہود کے ذریعے سے خداوند متعال کو دیکھ کے اس کی عبادت کی جا رہی ہے. خوب، اب جو فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ یہ کون سی شخصیت ہے؟ تو مختلف اقوال. اتنا بلند درجہ تھا کہ بعض لوگوں نے کہا یہ انسانوں میں سے نہیں ہو سکتا، یہ خود خدا ہے. بعض نے یہ کہا. لیکن جو بھی عربی زبان سے واقف ہو، حتیٰ اردو زبان میں بھی ایسا کہنا تو درست نہیں ہے نا کہ فلاں کام میں کروں گا اور مثلا میں اپنا نام لے لوں یا اپنی ایک صفت لے لوں. یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کروں گا اور پھر اس پر عطف ہو اپنی ہی صفت کا. یہ عربی زبان میں فصاحت و بلاغت سے نیچے گری ہوئی عبارت ہے. کیسے قرآن کا حصہ بنے گی؟ یعنی خداوند متعال کہہ رہا قل کفی باللہ شہیداً بینی و بینکم و انا، مثلا دوبارہ سے اپنا ہی ذکر کر رہا. نہیں، یہ عربی زبان کے قواعد بلاغت و فصاحت سے نیچے گری ہوئی عبارت ہوگی، قرآن کا حصہ نہیں ہو سکتی. بعض لوگوں نے کہا اس ومن عنده علم الکتاب سے مراد حضرت جبرائیل ہیں. حضرت جبرائیل کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں رتبہ بہت بڑا ہے، یہ معمولی رتبہ نہیں ہے، یہ کسی انسان کو کیسے ملے گا؟ لہٰذا کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے مراد حضرت جبرائیل ہیں. تو کیا جواب دیا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ خداوند متعال نے گواہی دینی ہے. ایک ایسے شخص کو مقرر کرنا ہے جو گواہی دے رہا ہو. اگر حضرت جبرائیل کو مقرر کر بھی دے تو وہ ہمیں گواہی کیسے دیں گے؟ یہ گواہ ہونا بتاتا ہے کہ انسانوں ہی میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. پھر کون ہو؟ پھر کون ہو؟ ومن عنده علم الکتاب کا مصداق. تو متعدد علماء نے کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہیں. بعض نے یہ کہا کہ اس پر دلیل یہ ہے کہ علی کو رسول خدا نے باب مدینۃ العلم بنایا ہے. یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں. اور بعض دوسری جگہوں سے استفادہ ہو سکتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ علم تین طرح سے حاصل ہوتا ہے، ایک حواس کے ذریعے سے، ایک عقل اور مفاہیم کے ذریعے سے، اور ایک حقائق کے ذریعے سے. یہ ومن عنده علم الکتاب، یہ اس شخص کی طرف اشارہ نہیں ہے جس کے ذہن میں مفاہیم قرآن ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج کوئی مفسر کھڑا ہو کے کہہ دیتا کہ یہ میں ہوں. مفسرین کا ایسا دعویٰ نہ کرنا بتاتا ہے کہ سمجھتے وہ بھی ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے جس کے ذہن میں مفاہیم قرآن ہے، یہ وہ ہے جس کے وجود میں حقیقت قرآن ہے. یہ وہ ہے جس کے وجود میں حقیقت قرآن ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب پوچھے قرآن سے کہ یہ کون ہیں جن کے وجود میں حقیقت قرآن ہے؟ تو سورہ روم پکارے گی بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن آیات بینات کی شکل میں ان سینوں میں ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے. ان سینوں میں ہے. یہاں نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک سینہ ہے، کہا فی صدور الذین اوتوا العلم. ان سینوں میں ہے جن کی صفت یہ ہے،
جن کا وصف یہ ہے کہ ان سینوں میں علم اتارا گیا ہے. اور میں نے بتایا جو علم سینوں میں اترتا ہے وہ حقائق کی شکل میں ہوتا ہے, وہ مفاہیم کی شکل میں نہیں ہوتا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. وہاں خداوند متعال گواہی دے رہا تھا اپنی وحدانیت کی, کہہ رہا تھا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, خدا گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. والملائکہ, اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں, اور اولو العلم, وہ جنہیں علم عطا ہوا ہے. یہاں پر بھی لفظ شہود ہے. گواہ کس کو بنایا خدا نے؟ یا خود گواہ ہے, یا ملائکہ ہیں, یا وہ جنہیں علم عطا ہوا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ مفاہیم سے وہ خداوند متعال کے معبود ہونے کو سمجھتے ہیں, وہ خداوند متعال کی زیارت کرتے ہیں اور اس کی توحید کے منزل پر فائز ہیں. ان کے وجود میں توحید خداوند متعال اتاری گئی ہے, ان کی روح میں توحید کا علم اتارا گیا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام. اسی لیے جناب نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو گراں قدر چیزیں, ایک کتاب خدا اور ایک میری اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, جب تک تم نے ان سے تمسک رکھا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے رہیں گے. وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ وارد ہو جائیں. ان کے جدا نہ ہونے کا مطلب جسمانی طور پہ متصل رہنا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کی جیب میں ہر وقت مثلا ایک چھوٹا سا قرآن رہتا تھا, نہیں, یہ وہ ہیں جن کے وجود میں قرآن کی حقیقت ہے, قرآن کے حقائق کا علم ہے. اسی لیے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. دیکھیے کیوں دہرایا جناب رسول خدا نے. اگر میں کہوں ایک چیز کسی اور چیز کے ساتھ ہے تو کیا دہرانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہے؟ ایک مرتبہ آپ کہہ دیں کہ فلاں چیز کے ساتھ رکھی ہے تو یہی سمجھ میں آئے گا نا کہ دونوں ایک ساتھ ہیں. تو کیوں حضور نے دہرایا علی مع القرآن والقرآن مع علی؟ تو بعض علماء نے بیان کیا جس وقت فرمایا نا کہ والقرآن مع علی, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنے معارف تھے قرآن میں علی کی ذات میں موجود ہیں حقیقت کی شکل میں. خداوند متعال نے وہ تمام معارف اس سینے میں اتارے. اور جب فرمایا علی مع القرآن تو وہاں مطلب یہ ہے کہ علی سے بڑھ کے قرآن پر کسی نے عمل نہیں کیا ہے. حتیٰ وہ آیت جہاں پر حکم ہوا کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے, ایمان والوں سے کہہ دیں کہ جس وقت رسول سے نجوہ کرنا ہو اس وقت پہلے صدقہ دیں اور پھر نجوہ کریں. صرف جناب امیر علیہ السلام کی ذات اقدس ہے جس نے اس پر عمل کیا. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام. یعنی ایسی ہستیاں ہیں جو قرآن کے ساتھ اتحاد کے مقام پر ہیں. رسول نے جوانوں کے بارے میں کہا ہے اگر جوان قرآن کو پڑھتا ہو تو اختلط لحمہ و دمہ, اس میں گنجائش ہے کہ یہ قرآن اس کی ذات کا حصہ بن جائے, اس کی روح میں داخل ہو جائے. اگر کوئی بھی شخص قرآن پر عمل کرتا رہے مسلسل, قرآن حقیقت کی شکل میں اس کے مفاہیم میں نہیں داخل ہوگا, اس کی عقل میں داخل نہیں ہوگا, اس کے وجود میں داخل ہو جائے گا. اسی کی طرف حکیم امت علامہ اقبال نے اشارہ کیا اور کیا کہا, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یعنی انسان ایسی جگہ تک جا سکتا ہے جہاں اس کے مفاہیم میں قرآن نہ آئے, اس کے وجود میں قرآن اتر جائے. لیکن خدا نے بعض ایسی ہستیاں بنائی ہیں کہ جن کے سینوں میں یہ قرآن اتارا اور انہیں بھیجا. قرآن ان کے سینوں میں اتارا ہوا ہے. بس اس آیت میں بھی جہاں فرمایا ومن عنده علم الکتاب, وہاں پر مراد میرے مولا و آقا جناب امیر علیہ السلام ہے.
یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد آل محمد. کیا شان ہے اہل بیت کی. جب رسول کی رسالت پر گواہی دینی تھی تو خداوند متعال نے اپنے علاوہ جناب علی کا ذکر کر دیا. جناب امیر سے کسی نے پوچھا آپ کو اپنی فضیلت کون سی سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کہا وہ جہاں پر خدا نے اپنے علاوہ مجھے رسول کی رسالت پر گواہ بنایا ہے. وہ خدا جو کسی شریک کو پسند نہیں کرتا وہ آج کسی اور کو اپنے ساتھ گواہ بنا رہا ہے. معمولی درجہ نہیں ہے. ضرورت اس لیے تھی خود خداوند متعال گواہ ہے. خدا گواہی کیسے دیتا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے. یعنی جب ثابت ہو جائے کہ یہ کتاب خدا ہے اور اس میں آ جائے محمد رسول اللہ. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. تو اس کا مطلب ہے خدا نے گواہی دی. لیکن یہ کافی نہیں تھا. ضروری تھا کہ انسانوں میں سے ایک شخصیت ہو جو اس مقام پر ہو اور وہ بھی گواہ ہو. تو حضور نے فرمایا، جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ فضیلت پسند ہے جہاں خداوند متعال نے مجھے اپنے ساتھ رسول کی رسالت پر گواہ بنایا ہے. میں کہوں گا کیا شان ہے اہل بیت کی. جب رسول کی رسالت کا دفاع کرنا تھا مباہلہ میں تب رسول کے ساتھ چلے گئے. جب رسول کی رسالت پر گواہ بننا تھا تو خدا کے ساتھ گواہ بن گئے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام. اسی لیے توجہ کیجئے، اتنا قوی تعلق تھا ان کا قرآن سے، اتنا قوی تعلق تھا قرآن سے، اس طرح سے ان کے وجود میں رچ بس چکا تھا قرآن کہ ان کا سر تن سے جدا کر دو قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا. لوگوں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہے اور سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے. سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے. وہ جسے خدا نے ایسا بنا کے بھیجا تھا، لوگوں نے اس کے ساتھ کیسا ظلم کیا. میں پڑھ رہا تھا بعض احادیث. ایک مرتبہ جناب رسول خدا ممبر پر خطبہ دے رہے تھے. دیکھا دور سے چھوٹے سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں. نہ جانے شاید پاؤں اڑا اور ایک مرتبہ زمین پہ گرے. جناب رسول خدا نے ممبر چھوڑا، جا کے امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا. ایک مرتبہ اصحاب سے کہا میں برداشت نہ کر سکا، حسین زمین پہ گرے. ایک مرتبہ گھر کے آگے سے گزر رہے تھے، جناب امام حسین علیہ السلام کی رونے کی آواز سنی، گھر میں چلے گئے. جناب سیدہ سے کہا سیدہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ حسین روئے. میں کہوں گا اے رسول خدا آئیے ذرا کربلا میں آئیے، دیکھیں وہی حسین جس کا رونا اچھا نہیں لگتا آپ کو، جو زمین پہ گر جائے تو آپ برداشت نہیں کرتے. اپنے جوان کے لاشے پر جا رہا تھا، گرتے بھی تھے اٹھتے بھی تھے، رو بھی رہے تھے، گریہ بھی کر رہے تھے. جب تنے تنہا رہ گئے نا امام حسین علیہ السلام، ایک مرتبہ بیویوں کے خیمے کے باہر آئے، آ کے آواز دی یا سکینہ یا زینب یا ام کلثوم علیکن من السلام، اے بیبیو حسین کا سلام ہو. ایک مرتبہ بیبیوں سے وداع ہوئے، امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں آئے. جناب امام زین العابدین نے آنکھیں کھولی، شاید پہچان نہ سکے. ایک مرتبہ پوچھا بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں گیا؟ بابا عباس کہاں گئے؟ چچا عباس کہاں گئے؟ امام بتا رہے ہیں کہ اے زین العابدین سب شہید ہو گئے، صرف میں اور تم رہ گئے. ایک مرتبہ کہا جناب زینب سے پھوپھی مجھے ایک عصا لا دو، مجھے تلوار لا دو، میں بابا کا دفاع کرنے جاؤں گا. جناب امام حسین علیہ السلام نے شاید کہا ہو زین العابدین تمہارا جہاد بڑا مشکل ہے، تم نے ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ان بازاروں سے گزرنا ہے، ارے جہاں لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے، پتھر برسا رہے ہوں گے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ میدان میں آئے، گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ نحیف سی آواز سنائی دی، کہہ رہی تھی جناب زینب مہلن مہلن یا ابن الزہرا، اے میرے ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی آہستہ آہستہ قدم اٹھاؤ. جناب امام حسین واپس آئے خیمے میں.
ایک مرتبہ ودا ہونا چاہتے ہیں، تسلیاں دے رہے ہیں، کہتے ہیں بہن وہ کرتا جو ہماری اماں نے رکھا تھا کیا لا سکتی ہو؟ ایک مرتبہ کرتا لائی، جگہ جگہ سے تار تار کیا، زیب تن کیا. یہ کیوں تار تار کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں میرا لباس لوٹا جائے گا. ارے 11 محرم کو میری بہن میری لاش پر آئے گی. ارے جسم پہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب جانے لگے نا جناب زینب نے کہا بھیا ذرا قریب آنا. ایک مرتبہ قریب آئے تو گردن کے بوسے دیے. بھیا اماں نے کہا تھا جب آپ کرتا مانگیں تھوڑی دیر کے مہمان رہ گئے ہوں گے. ارے بھیا میری مجھے وصیت کی تھی میری طرف سے بوسے لے لینا. میرا دل کہتا ہے گریہ کرتے ہوں گے، جناب زینب کے ہاتھوں کے بوسے لیتے ہوں گے، کہتے ہوں گے زینب گریہ نہ کرو. ہاتھوں کے بوسے لے کے کہتے ہوں گے زینب مجھے پتا ہے ان میں رسیاں بندھنی ہیں، ارے گریہ نہ کرو. ایک مرتبہ باہر آئے، بعض علماء نے کہا گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہ بڑھا. ایک مرتبہ دیکھا چھوٹی سی بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے گھوڑے کو روک رہی ہے. میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. امام اترے ہوں گے، بچی کو پیار کیا. ایک مرتبہ دوبارہ مقتل کی طرف گئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے شیروں، ارے کیا ہو گیا؟ میں آواز دیتا ہوں تم جواب نہیں دیتے. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جس کے بچے مارے گئے ہوں وہ اس شجاعت سے جنگ لڑتا ہو. دشمن کی فوجوں نے دوڑنا شروع کیا. ایک مرتبہ میرے مولا نے تلوار کے دستے پہ سر رکھا، فوجیں واپس آئیں. ارے ایک ظالم نے پتھر مارا، میرے مولا کی پیشانی سے خون جاری ہوا. اٹھا کے کعبہ کا دامن اٹھا کے صاف کرنا چاہتے تھے، اتنے میں ہرملا نے سے شعبہ تیر مارا. ارے سینے میں لگا، آگے سے باہر نہ نکال، جھک کے کمر سے باہر نکالا. تیروں کی برسات ہو رہی ہے، گھوڑے پہ سنبھل نہیں سک رہے. ایک ظالم نے پہلو میں نیزہ مارا، میرا مولا زین سے زمین کی طرف آیا. جیسے ہی کربلا سے ٹکرائے نا، بعض علماء نے کہا ایک زلزلہ سا آیا، رسول خدا کا بیٹا زمین کربلا سے ٹکرایا ہے. جناب زینب نے خیمے میں محسوس کیا، دوڑتی ہوئی ٹلائے زینبیہ پر آئی. کیا دیکھتی ہیں؟ ارے دشمن نے گھیرا ہوا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزہ چلا رہا ہے. تنے تنہا حسین. ایک ظالم نے تیر مارا، میرے مولا نے کھینچا، خون چلو میں لیا، آسمان کی طرف اچھال دیا، دوبارہ چلو بھرے، اپنے چہرے پہ ملا، اپنے سر پہ ملا. کیا کہہ رہے تھے؟ خدایا تیری بارگاہ میں حسین ایسے آئے گا. اجرکم اللہ. ایک ظالم نے کندھے پہ تلوار ماری، ایک ظالم نے پہلو میں خنجر مارا، کسی نے نیزہ مارا، منہ کے بل زمین کربلا پہ گر گئے. شبر ملون آگے بڑھا. امام نے جناب زینب کو اشارہ کیا، ارے بہن خیمے چلی جا، اب برداشت نہ کر سکو گی. شمر ملعون آگے بڑھا، اپنا قدم حسین کے سینے پہ رکھا. میرے مولا کی آنکھوں میں خون تھا، دیکھ نہیں سکتے تھے. ایک مرتبہ پکارے تو کون ہے؟ یہ جس جگہ تو نے قدم رکھا ہے یا رسول خدا دیر تک بوسے دیتے تھے. کہا میں شمر ہوں. کہا مجھے پہچانتا ہے. کہا تم زہرا کے بیٹے حسین، زہرا کے بیٹے حسین ہو. ایک مرتبہ زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ضربیں چلانا شروع کی. ارے کالی آندھی آئی، خوشی کے شادی آنے بجے. جناب زینب نے امام سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد یہ کیسی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اب جو خیمے کا در اٹھایا، نو کے نیزہ پہ بابا کا سر دیکھا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. خالی گھوڑا واپس آیا. ارے بیویوں نے نوحہ کیا،
چھوٹی سی بچی آگے بڑھی، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کے مرنے سے پہلے کسی نے اسے پانی دیا تھا یا پیاسا مار ڈالا؟ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد ظالموں نے خیموں کو لوٹنا شروع کیا، ارے خیموں کو آگ لگائی۔ جناب زینب ایک خیمے میں جاتی ہے، اس کے بعد دوسرے خیمے میں، اس کے بعد تیسرے خیمے میں۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا بی بی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ کہا میرا بیٹا زین العابدین۔ شاید گھبرا گئی تھی علی کی بیٹی، خیمہ بھول گئی تھی۔ یہ ظالم گھوڑوں پہ سوار ہو کے بیویوں کے سروں سے چادریں نوچتے رہے۔ عصر کا وقت آیا، تھوڑا سا پانی پہنچا، بچوں کو بلایا، آؤ بچوں پانی پی لو۔ ایک چھوٹی سی 3 سال کی بچی کو جناب سکینہ کو بلایا، بیٹی یہ لے کوزہ پانی پی لے۔ بچی نے ایک مرتبہ کوزہ اٹھایا، مقتل کا رخ کیا۔ جناب زینب نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی؟ کہا پھوپھی میرا بابا بڑا پیاسا تھا، میرا بابا بڑا پیاسا تھا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت جب جناب سکینہ نہ ملی، مقتل کا رخ کیا، آواز دے رہی ہوں گی سکینہ سکینہ، ایک ایسے لاشے پر پہنچی جو جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا، جس پہ پتھر بڑے زیادہ تھے۔ ایک چھوٹی سی بچی پاس لپٹی ہوئی تھی، پیار سے ہٹانا چاہا، اس نے کہا میں بابا کو چھوڑ کے نہ آؤں گی۔ بڑی بہن نے پیار سے جدا کیا، جلے ہوئے خیموں کے پاس جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ بڑی بہن نے پوچھا اے سکینہ یہ جس لاشے سے لپٹی تھی اس میں تو سر نہیں تھا، تمہیں کیسے پتا بابا ہے؟ کہا میں تماچے کھانے کے بعد، ارے بالیاں نچنے کے بعد مقتل میں دوڑ رہی تھی بابا بابا۔ اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، الیہ الیہ یا بنیہ، یعنی سکینہ آجا بابا کے پاس آجا، وَسَيَعْلَمُ سلام